मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। मैं फिर से बता दूं, करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम ज़ैनुल आबदीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैनासी व्लॉग्स। अभी आपने मेरी वीडियो शुरू होने से पहले आपने एक वीडियो देखी है जो मैंने लगाई है इमरान खान साहब की, जिसमें वो मीर जाफ़र का जिक्र कर रहे हैं कि मुगलिया दौर में किस तरह जो है वो मीर जाफ़र ने गद्दारी की, और वो पूरा बता रहे हैं। आजकल जो है मीर जाफ़र नाम पाकिस्तान के हर नौजवान की ज़ुबान पर है कि मीर जाफ़र गद्दार। तो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के मुताबिक गद्दार हैं, तो उनको मीर जाफ़र के साथ जो है वो मिलाया जा रहा है। मीर जाफ़र कौन था, उसने ऐसा क्या किया था, तारीख़ ने उसे बदनाम कैसे किया या वो बदनाम हुआ। तारीख़ का बदनाम तरीन शख्स जो है वो मीर जाफ़र, जिसे तारीख़ हिंदुस्तान में तारीख़ दानों ने लिखा और आज उसका नाम भी लिया जाता है। वो कौन था, वो वाकई गद्दार था, उसने ऐसा क्या किया था कि आज भी उसे जो है वो गद्दार के नाम से जाना जाता है। तो इस हवाले से मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन और अपने नौजवान नस्ल को बताता चलूँ कि अगर आप मीर जाफ़र का कहीं जिक्र करें तो आपको पता होना चाहिए कि मीर जाफ़र आखिर है कौन और वाकई उसने गद्दारी की है या नहीं की, उसका फैसला भी आपने करना है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन की है, ये किताब है फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, हुमायूं मिर्ज़ा साहब की। सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, उनके बेटे ने ये किताब लिखी है। वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, कुछ विलियम अंग्रेज़ तारीख़दान है, उनकी किताब से मैंने ये इकट्ठी किया। मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि मीर जाफ़र ने क्या किया था, मीर जाफ़र कौन था, किस तरह। अब मीर जाफ़र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो मीर जाफ़र है ये 1691 में दिल्ली में पैदा हुआ। इसके वालिद का नाम जो है वो सैयद अहमद नजफ़ी था, जो नजफ़ के रहने वाले थे। इसके जो दादा थे सैयद हुसैन तबातबाई, ये नजफ़ के रहने वाले थे। ये नजफ़ से इराक़ आ गए और इराक़ से जब औरंगज़ेब आलमगीर जो एक बड़ा मुगलिया बादशाह रहा है, और कहा जाता है कि मुसलमान उसको ज़्यादा जो है इस्लाम को जितनी फ़ौक़ियत मिली वो औरंगज़ेब आलमगीर की वजह से मिली। तो जब ये औरंगज़ेब जो है आलमगीर साहब जब हिंदुस्तान के बादशाह बनते हैं तो वो सैयद हुसैन तबातबाई को इराक़ से हिंदुस्तान बुला लेते हैं। इनके क्या मुरासम थे ये आपको पूरा जब तारीख़ हिंदुस्तान पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया। सैयद हुसैन तबातबाई जो है वो इराक़ छोड़कर वो दिल्ली में आकर रहने लग पड़ते हैं, और औरंगज़ेब आलमगीर जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, वो तबातबाई साहब, सैयद हुसैन तबातबाई साहब यानी कि मीर जाफ़र के दादा साहब को वो काजी मुकर्रर कर देते ताकि वो जितने भी वहाँ मुगलिया सल्तनत में जो कानूनी हवाले से थे वो सारे इन मामलात को सैयद हुसैन तबातबाई देखते थे। उसके अलावा ये ख़ानदान मैं आपको बता चुका हूँ कि 1675 में, यानी कि 1675 में औरंगज़ेब आलमगीर के कहने पर ये हिंदुस्तान में आए। तो इसके बाद ये मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि फिर ये मीर जाफ़र के पैदाइश हुई दिल्ली में। जो मीर जाफ़र की जो फुप्पी थी सैयद हुसैन तबातबाई की जो बेटी थी, उसकी शादी होती है बंगाल के नवाब अली वर्दी ख़ान के साथ। अब मीर जाफ़र साहब जो हैं वो इसी वजह से वो बंगाल चले जाते हैं। अब अली वर्दी ख़ान के ज़माने में मीर जाफ़र साहब जो हैं वो बंगाल चले जाते हैं, और जो प्लासी टू पाकिस्तान किताब है उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं कि 1740 में जब साबिक नवाब का तख्ता उल्टाया गया और अली वर्दी ख़ान जो है वो नवाब बने, तो उनके नवाब बनने में जो किरदार था वो मीर जाफ़र का था, और बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने मीर जाफ़र से बड़ी ज़्यादा मदद ली, और ख़ुद अली वर्दी ख़ान जो उनके रिश्ते में फुफ्फड़ लगे, यानी कि फुप्पी के हस्बैंड थे, और उन्होंने बड़ी मदद हासिल की। उसके अलावा अली वर्दी ख़ान ने इनको सिपा सलार जो है वो मुकर्रर किया, और इन्होंने मीर जाफ़र ने बड़ी ज़्यादा जंगों में हिस्सा लिया, और मराठों के ख़िलाफ़ जितनी जंगें हुई जिसमें मीर जाफ़र ने एज अ सिपा सलार जब काम किया तो ज़्यादातर में कामयाबी ही हासिल की, एक अच्छे जंगजू भी थे।
اس کے بعد علی وردی خان کے ساتھ ان کی کچھ بنی نہیں تو انہوں نے ان کو معزول کر دیا، یعنی کہ عہدے سے ہٹا دیا اور ایک سائڈ پہ لگا دیا۔ اس کے بعد 2 سال تک میر جعفر صاحب جو ہے وہ سپہ سالاری والے عہدے سے معزول رہے، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ جو علی وردی خان کو کئی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب سازشوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کیا کیا، میر جعفر کو واپس بلا لیا۔ اب میر جعفر کے بارے میں یہ خاصیت تھی کہ یہ انہوں نے کئی بغاوتوں کو کچلنے میں پچھلے جو ان کے آباء و اجداد ہیں ان کی مدد بھی کی، یعنی کہ ان کو پتہ تھا کس طرح بغاوتوں کو کچلنا چاہیے۔ تو اس طرح انہوں نے 2 سال بعد پھر جب ان کو بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا تو میر جعفر کو واپس بلا لیا۔ اب جو ہے علی وردی خان کا ان کے اوپر زیادہ ٹرسٹ ہو گیا، تو علی وردی خان نے میر جعفر سے وعدہ لیا کہ میرے بعد میرے نواسے سراج الدولہ کو آپ نے نواب بنانا ہے، جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانا ہے۔ تو میر جعفر صاحب جو ہیں وہ وعدہ کر لیتے ہیں، جیسے ہی علی وردی خان صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وعدے کے مطابق جو ہے وہ پوری محنت کے ساتھ وہ سراج الدولہ کو نواب بنا دیتے ہیں۔ اب سراج الدولہ اور جو ہے وہ میر جعفر کی بالکل نہیں بنتی۔ میر جعفر کو ایک بار پھر جو ہے وہ معزول کر دیا جاتا ہے اور بے عزت کر کے دربار سے سراج الدولہ صاحب نکال دیتے ہیں۔ اور جب بھی سراج الدولہ صاحب ان کو بے عزت کر کے نکال دیتے ہیں تو یہاں میں ایک بات اپنے ناظرین کو کرتا چلوں کہ سکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے صدر ہیں وہ میر جعفر کے خاندان سے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سچائی ہے، کیونکہ ان کے بیٹے ہمایوں مرزا نے یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی کے خاندان سے ہم ہیں۔ تو یہ میر جعفر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ، اور ان میں کچھ چیزیں، اچھا جیسے ہی سراج الدولہ صاحب ہم بات کر رہے تھے، سراج الدولہ نے ان کو نکال دیا بے عزت کر کے دربار سے۔ اب ان کے دماغ میں خوف تھا کہ اب نواب ہے سراج الدولہ وہ مجھے مار دے گا، اور کیونکہ بے عزت بہت زیادہ کیا تھا، ذلت بڑے جو ہے وہ حصے میں آئی تھی، اور کچھ ہی عرصہ گزرا ہے تو سراج الدولہ صاحب کو بھی بغاوتوں کا جو ہے وہ خدشہ ہونے لگ پڑا۔ سب سے بڑی تو وہ انہوں نے جو ہے انگریزوں نے وہ جنگ چھیڑ دی، اور جب انگریزوں نے جنگ چھیڑی تو سراج الدولہ نے کیا کیا، میر جعفر کو واپس بلایا اور اس کو سپہ سالاری کا عہدہ دے دیا۔ اب ایک طرف لیکن یقین سراج الدولہ کو میر جعفر پر نہیں تھا۔ اب میر جعفر کو روز ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، اپنی موت کا خوف بھی تھا کہ سراج الدولہ کسی بھی وقت اس کو جو ہے وہ میر جعفر کو مار دے گا۔ اب اس دوران اس نے کیا کیا، میر جعفر نے جہاں سے اس کو غدار کہا جاتا ہے اور اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے تاریخ میں، تو اب میر جعفر نے کیا کیا، ایک خط لکھا انگریز کو فوج کو کہ میں نہ تو سراج دولہ کی فوج میں ہوں نہ ہی آپ کی طرف ہوں، میں نیوٹرل ہوں، میں کسی کی طرف کوئی جنگ نہیں کروں گا۔ اب یہ بات بھیج دی۔ اس کے علاوہ جب سراج الدولہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ میر جعفر کو قید کر لیتا ہے، میر جعفر کو قید کر کے اپنے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں لے کے جاتا ہے۔ لیکن میر جعفر جو ہے وہ جنگ میں تو چلے جاتے ہیں، ان کی فوج بھی ہوتی ہے، علیحدہ ایک دستہ ہوتا ہے، لیکن میر جعفر کی جگہ جو ہے وہ ایک نئے سپہ سالار کو بنا دیا جاتا ہے۔ اب جب انگریز اور سراج الدولہ کی فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں جنگ پلاسی کے اندر، یہ جنگ تیسری آخری جنگ تھی میرے خیال سے، اور یہ جنگ پلاسی کی یہ وہ جنگ ہے جس میں سراج الدولہ کو بڑی بری طرح شکست ہوتی ہے، وہ کیسے میں بتاتا ہوں۔ اب میر جعفر کی فوج اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اور باقی فوج کھڑی ہے۔ اب جب حکم ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ بتاؤں کہ سراج الدولہ صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس جنگ میں شریک نہیں ہوتے، اب فوج لڑنے سے انکار کر دیتی ہے مغلیہ سلطنت کی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھی، کیسے کر کے جو بھی تھا اس وقت ان کی جو ہے وہ پہلے پیمنٹ کلیئر کی گئی، پھر فوجوں نے چڑھائی کی اور بارش بھی ہوگی، اور انہوں نے جو ہے انگریزوں کا جو اسلحہ تھا وہ بھی بک گیا تھا، انہوں نے ترپالے لگا کے وہ بھی، پھر زبردست جنگ ہوئی۔ جب دیکھا کہ مغلیہ سلطنت کی جو فوج ہے وہ ہار رہی ہے تو میر جعفر نے اپنی فوج کو بھاگنے کا کہہ دیا۔ جب میر جعفر کی فوج بھاگی تو پیچھے سے سراج الدولہ کی فوج بھی بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب سین یہ ہے کہ جیسے ہی وہ فوج بھاگی، سراج الدولہ صاحب جو ہیں وہ بھی چھپ گئے، انگریزوں نے جو ہے وہ جیسے ہی سارا معاملہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، میر جعفر کو حکمران بنا دیا۔ اب میر جعفر کو جب حکمران بنایا تو انہوں نے ڈھونڈا، سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا۔ اب میر جعفر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہے تھے کہ میں سراج الدولہ کے ساتھ کیا کروں، تو سراج الدولہ کو ماروں یا قید کروں یا سر قلم کروں، تو جو میر جعفر کا بیٹا تھا میرا جعفر، وہ چاہتا تھا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ سراج الدولہ کو
قتل کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ آپ نے دیکھا کہ سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر نے کیا کیا. اب اس سارے معاملے کے اندر تاریخ دان جو ہیں ان میں ایک ولیم نامی شخص ہیں جو انگریز تاریخ دانا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک چہرہ تھا جو سامنے آ گیا میر جعفر، لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے عہدیداران اور کئی ایسے درباری موجود تھے جنہوں نے سراج الدولہ کو جو ہے وہ بغاوت کی تھی اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے. اور میر جعفر صرف ایک چہرہ تھا جو سامنے آیا جو ابھی تک بدنام ہو رہا ہے. لیکن آپ نے پوری سنی، اس نے خط تو لکھا انگریزوں کو، اس نے جو بھی کیا آپ کے سامنے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ تھا اصل میں میر جعفر کا کردار. لیکن انگریزوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بعد بھی میر جعفر کو کیا خطاب انگریز دیتے ہیں. انگریزوں نے میر جعفر کو جو خطاب دیا وہ بڑا اور اس کے بیٹے کو بڑا شرمناک ہے. اب کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسے بننی، تو میر جعفر کو کردار ملتا ہے، جو خطاب ملتا ہے وہ خطاب یہ ہے، اولڈ فول کے نام کا جو ہے وہ ان کو خطاب دیا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے کو ینگسٹ ڈاگ کا خطاب دیا جاتا ہے. یعنی کہ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے سپہ سالار تو تھے لیکن نااہل حکمران تھے میر جعفر صاحب. اور اولڈ فول یعنی کہ پرانا ترین بیوقوف آدمی کا جو خطاب دیا گیا، ینگسٹ ڈاگ، ینگ کتے کا خطاب جو اس کے بیٹے کو انگریزوں کی جانب سے دیا گیا. یہ تھی میر جعفر کی کہانی. اس طرح کے تجزیے اور اس طرح کی ولاگنگ، اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں سے ملیں گی. یہاں ہم سیاست کے اوپر بھی تجزیہ کرتے ہیں، ہم جو بھی پاکستان کے اندر صورتحال ہوتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور جو بھی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جو پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں، ہمارے لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں، ہم وہ بھی لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. موٹیویشنلز سٹوریز بھی لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں. اگر آپ سب کچھ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں. تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.